بعد میں پھر دیکھیے اگر ضرور تو ادھر بھی باریاں کھول جائیں. چلو سر دست خیر. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں. میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے. اللہ کی قربت اور ولایت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور اسی ولایت اور قربت کا ایک راستہ کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا کام اور عمل یہ ہے کہ انسان کی جبین اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جھکتی رہے.
اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور حاضر ہونے کا نام چونکہ نماز کو اور نماز کی تعریف کرتے ہیں، اب وہ ولایت کیسی اور قربت کیسی کہ جس میں بندہ اپنے پسندیدہ کام تو کرے، مگر جو کام اللہ نے اپنی منشا اور قربت کے حوالے سے جو سب سے بڑا کام مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا، وہ ہے فریضہ صلاۃ اور قیام صلاۃ۔ اب بعض اوقات کم علمی، بے توجہی اور انسانی کمزوری کی بنا پر، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے یہ تعریف کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے، اور قیام صلاۃ سے مراد نماز قائم کرنا نہیں ہے، اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ یہ پھر شاید کسی اور چیز کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ڈرنے پہ آئے تو اپنے خوابوں سے ڈر جاتا ہے، اور نڈر ہو جائے تو اللہ کے احکامات سے باغی ہو جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان ہے وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے، تو اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا اور بیٹھنا ایسا ہے کہ اللہ کو نہ صرف پسند ہے بلکہ اللہ کے فرشتے اس کی قربت بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کی محبت میں بھی فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہی انسان جب اس اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مس گائیڈ ہو جاتا ہے، تو وہی انسان ہے کہ جس کی تعریف میں پہلے درجنوں باتیں ہیں، اور پھر قرآن حکیم کا ایک پورا سورت کہ جس میں باقاعدہ آغاز انسان کی تخلیق کے حوالے سے کیا گیا، کہ جس میں خالق کائنات اس کی آغاز اور افرینش سے پہلے فرماتے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس سے آگے ہے کیا؟ خالق کائنات نے انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب دونوں راستے ہیں، ایک راستے پر جب وہ چلا یا چلتا ہے تو اس کا چلنا ایسا بن جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ وہ قبر بھی اسے مخاطب کرتی ہے۔ اگر وہ اچھا ہے، اپنے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، مس گائیڈڈ نہیں ہے، تو انسان ایسا انسان ہے کہ پھر اس پر پروردگار عالم نہ صرف فخر فرماتے ہیں بلکہ صحیح معنوں میں وہ انسان بن گیا جسے انسان کہتے ہیں۔ اب یہ بننے کے لیے ایک وقت ہے، مرحلہ ہوتا ہے۔ سونا پہلے ہی تو کسی کے گلے کا ہار نہیں بنتا، اسے اس گلے کا ہار بننے کے لیے، نیکلس بننے کے لیے، جیولری میں اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے جن جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ کسی کے گلے کا ہار بنتا۔ بالکل اسی طرح انبیاء و مرسلین کا ایک پورا سلسلہ
لاکھ سوا لاکھ سے زائد انبیاء و مرسلین انسانیت کے لیے بھیجے گئے، جن میں ان کی ہمیشہ سے دعوت جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنی اور من چاہی زندگی نہ گزاریں، وہ زندگی گزاریں جسے اللہ پسند کرتا ہے اور وقت کے نبی نے دعوت دی ہے۔ یہی اس انسان کا کل دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، اس کا مطلوب اور مقصود ہے۔ یہیں سے جب اسے ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان کے راستے پر چلتا ہے، پھر اسے ساری چیزوں میں، مراحل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہوتی ہے کہ پھر ایمان کی خود، ایمان کے ہاں اسے نشو و نما ملتی ہے، ایمان کے لیے اسے اس ماحول سے، جب اس ماحول میں رہتا ہے، اسے اس ایمان کا صدقہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے کا انتخاب بھی کرتا ہے۔ یہیں سے کوئی بیچارہ عام انسان نہیں رہ گیا اور کوئی ایسا مخدوم کائنات بن گیا کہ پھر میں نے کیا کہ جس پر اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہے تو پھر اس بات میں انسان کے لیے قرآن حکیم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ زور دیا ہے نماز کی ادائیگی کا، نماز پڑھنے کا۔ اور جب انسان نمازی بنتا ہے تو پھر وہ قیام صلاۃ کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وقت گزر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، میں اور آپ اپنے اس میں، اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں، اس میں اگر ریسرچ کرنے کی کوشش کر لیں تو جمعہ تو شاید ہماری زندگی میں آ جائے، عیدین کی نماز بھی آ جائے، مگر یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ کریم نے نہ صرف عید کا حکم دیا ہے، نہ صرف جمعے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو علم بھی تھا بندے نے مصروف بھی ہونا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، اس نے لائن آف ایکشن بھی ہونی ہے، ایجوکیشن اسٹڈی بھی کرنی ہے، سارے مراحل اللہ کو تو علم ہے۔ وہ خالق جو ٹھہرا، جب خالق ٹھہرا تو پھر اس خالق کائنات نے جب فریضہ نماز کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونا اور انسان بننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ اب اس راستے میں اب تو آسانی ہے، مساجد میں، ماحول میں بڑے سہولیات ہیں، لوگوں نے تو نماز اس وقت بھی پڑھی ہے جنہیں ایمان نصیب ہوا ہے کہ جب پانی تک کی چیزیں اس لیول پر تھیں کہ جنہیں ہم شاید نہ کہہ سکتے ہوں کہ موجودہ دور میں ہم وہ پانی اس سے وضو کر سکیں، یعنی اتنا لاڈ ہے۔ اگر صبح کبھی وضو کا پر آئیں تو پانی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو تو اب ساتھی اتنی ناراضگی سے دیکھتے ہیں، حالانکہ فریش پانی ہے، مگر مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ ہیٹ ہونی چاہیے۔ اور جو انسان ان ساری چیزوں کا مخدوم بنتا ہے، یہ ساری چیزیں اس انسان کی خادم ہیں، مگر اس کے لیے اللہ نے جو راستے کا انتخاب کیا ہے وہ انتخاب یہ کیا ہے کہ پھر ہمیں جب اللہ بلاتا ہے، میسج دیتا ہے تو پھر ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اب یقین کیجئے کہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا اس میں اس معاشرے میں کہ اگر ایک آدھ بندہ اگر قیام الصلاۃ کا نماز قائم کرنے کا سبب بھی ہے تو پھر جب باقی نہیں ہے تو جس نے قائم کی ہے اس کی بھی کمزور ہے۔ اب ساری چیزیں ایڈیشنل ہیں جس میں بندہ ہزار باتیں کر سکتا ہے۔ جو پہلی اور بنیادی بات ہے انسان کے لیے وہ یہی ہے کہ انسان جو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اسے جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی اسے صدا دیتا۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے۔ یاد رکھ، ہم کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب نہیں، کامیابی تو دکان میں ہے، قاری صاحب ایسے نہیں ہوتا، آپ تو فارغ ہیں۔ اب یقین کیجئے نماز پڑھنا سب سے زیادہ مشکل فارغ بندے کے لیے،
مگر وہ ہے کیا؟ اب نماز کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس محبوب دو عالم کا فرمان ہے کہ جو کائنات میں تبدیلی ممکن ہے، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا بھی پاسبلٹیز میں ہے، اللہ کا امر اس میں غالب ہے، مگر میرے آقا کی زبان مبارکہ سے جو نکلا دنیا بدل سکتی ہے، مگر حضور کی زبان سے جو نکلا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سند لگا دی کہ میرا حبیب اپنے بشری تقاضوں سے، اپنی کسی ایسے امور سے تمہیں وحی نہیں دیتا، نہ اوامر دیتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، کہ میرے محبوب کی زبان مبارکہ سے جو نکلتا ہے وہ ہوائے نفس نہیں ہے، میں اللہ کا امر ہے اور میرا حکم ہے۔ اور جب امر اور حکم ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ میرے اور آپ کے لیے یہ فرما دیتا کہ کوئی اور ٹیسٹ ہے، پہلا پرچہ قیامت کے دن کا جو ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ زندگی گزار کے آیا ہے، پہلا آغاز یہ ہے اس نے نماز قائم کی یا نہ کی، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اب اللہ کا کوئی کام، میرا مالک ایسی ذات ہے کہ میرے اور آپ کے لیے وہ ایسا صاحب امر بھی ہے، اسے علم بھی ہے، پتہ بھی ہے، سوچ بھی ہے، ساری باتیں میں نے عرض کیا نا، وہ وہاں بھی اب امت میں یہ بھی مختصر سا کچھ لوگوں کا جھول ہے، ورنہ نماز پر نگانا اور پانچوں نمازوں پر اجماع امت ہے۔ جب اجماع امت ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ نماز کی اہمیت اس لیول کی ہے، نماز کی کیا ہے؟ اہمیت اس لیول کی ہے کہ وہ سارے فرائض و واجبات سے خالق کائنات نے پہلے اس لیے رکھی کہ وہ میرے اور آپ کے لیے نہ صرف اس جہان کی کامیابی کا نام ہے، بلکہ مرنے کے بعد والی زندگی کہ جس میں انسان پریشان ہے، بلبلائے گا، وہ ساری باتیں کرے گا، اس کا بھی آغاز اور اس کی کامیابی کے لیے بھی اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس کے لیے نماز کی ادائیگی کو سارے فرائض سے پہلے رکھا، سارے فرائض سے، ساری چیزوں سے پہلے، اور نماز پنجگانہ میں پھر دوسری بات کہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو علم ہے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہماری اس محبت میں مزید دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ مگر یاد رکھنے والی بات ہے کہ میں اگر کہتا ہوں، ہمارے وہ تحریک کے ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ میرا جناب چیمہ صاحب سے یا رانا صاحب سے محبت ہے، بات میں ایک بھی نہیں مانتا، میں پھر بھی انکار نہیں کر رہا محبت کا، چونکہ وہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں ہے، مگر ایمان تو آغاز تو ہو گیا، مگر اس آغاز سے آگے جو شرط تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور کی صاحب مشکات نے سیئد سے روایت مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی، کہ اپنی نماز کی نہیں بابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقام پر ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، اللہ پوری کائنات بناتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر جب سب کچھ کرتا ہے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ پھر میری امت میرے راستے پر چلنا چاہے تو اس کا، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا عاشق رسول جو دعویٰ کرتا ہے عاشق رسول ہونے کا نہیں، سب سے بڑا عاشق رسول یہ ہے کہ جب وہ اپنے دکان پر ہے، کاروبار میں ہے، گھر میں ہے، جب اسے اس کے حبیب کی صدا آتی ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے، تو آپ یقین کیجئے مہر لگی ہے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے۔ اور اگر میرے اور آپ کے قدم اس راستے کی طرف نہیں چلتے، ہم جتنی مرضی کر لیں، وہ جس کی دلائل جو باتیں کر لیں، اگر میرے اور آپ کے قدم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف، اور وہ راستہ سب سے پہلا اور بڑا راستہ کیا ہے کہ ہم نماز کی طرف نہیں چلتے، تو یاد رکھنے والی بات ہے
بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرے پاس وہ فتووں والی مشین نہیں ہے، مگر بابانگ دہد سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کیا، اس پر عمل نہیں ہوا، اس پر عمل نہیں ہوا۔ اگر عمل ہوتا، عمل کا نام کیا ہے؟ اب نماز سے ناراضگی تو ہے ہی نہیں۔ نماز خود خالق کائنات نے وہ ایسی کانفرنس رکھ دی ہے، ایسی محفل میلاد رکھ دی ہے کہ آپ یقین کیجئے دنیا کی سب سے بڑی عشق مصطفیٰ کی محفل نماز، سب سے بڑی، جس میں بندہ جب اتحیات میں ہوتا ہے نا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر فرمان ہے کہ نماز اس معاملے کی ہے کہ نماز کا یہ کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز حضور کو تو معراج کا ایک اپنا مقام ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو کمال کیا وہ یہ فرمایا کہ تو بھی چاہتا ہے معراج ہے کیا؟ معراج یہ ہے خالق اور مخلوق کی ملاقات، خالق اور مخلوق کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تو نماز میں ہے یہ تصور قائم کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ مشکل ہے تو کم از کم یہ تو گمان کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا، جس کا مطلب یہ ٹھہرا۔ اور پھر سارے فرائض، زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پر، اس میں ادائیگی زکوٰۃ میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا دنیا میں فرض ہوا ہے، مگر نماز وہ کمال ہے۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ یہ سب سے بڑی عشق رسول کی مثال ہے، پلے باندھ دے۔ سب سے بڑی سنیت اور بریلویت کی جو پہچان ہونی چاہیے وہ نماز ہے۔ کیوں کہ یہ وہ فرض ہے جو میرے مالک نے زمین پر نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خالق کائنات کی ملاقات مبارکہ سے واپس آنے لگے تو وہ ملاقات کہ جس میں دنیا کی حیران کن ملاقات ہے کہ دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں، جس جگہ جائیں، محبوب و محب میں ہوتا کیا ہے؟ بندہ سب کچھ بھولتا ہے دنیا میں، اور پھر محبوب بھی ایسا تاجدار کائنات اور محب بھی ایسا کہ اولین و آخرین کا وحدہ لا شریک بادشاہ۔ جب ان کی ملاقات ہے کہ جس ملاقات پر قرآن صرف اتنا فرماتا ہے کہ محبوب و محب کی ملاقات میں، قربت میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں جس پر قرآن حکیم بھی رکتا ہے، اس ملاقات میں کمال کیا ہوا؟ ملاقات ہے، حضور فرماتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، انشاءاللہ اس میں تو جب یہ تحفے میرے آقا پیش فرماتے ہیں تو اللہ ان تحفوں کے بدلے کہتا ہے میرے حبیب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے حبیب میرا سلام، میری برکتیں اور میری رحمتیں تیری ذات پر دوام اور استقامت میں آئیں، وہاں قربان جائیں اس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کون یاد رکھتا ہے، کون یاد رہتا ہے؟ مروا مدینے کے بادشاہ اور تاجدار تیری لجبانی پر صدقے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مالک مجھے تو سلام ہے ہی، مجھے تو رحمتیں ہیں ہی، مجھے تو برکتیں ہیں ہی، پر ایک سودا کرتے ہیں۔ وہ سودا یہ ہے کہ قیامت تک جو میرا محبوب اور عاشق بننا چاہتا ہے میرے اللہ، پھر کرم یہ کر کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمیں میری جماعت پر اور قیامت تک آنے والے لوگوں پر کرم یہ کر جو مجھے کمال اور کرم عطا کیا ہے میری جماعت کو بھی عطا۔ میں نے عرض کیا نا عشق مصطفیٰ اب یہ سب کچھ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو اللہ نے کہا میرے حبیب تیرے لیے 50 نمازوں کا تحفہ تیری امت کے لیے وہ فرض کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب راستے میں محبت کی بھی بات ہے کہ چونکہ آپ کو علم ہے کہ جب حضرت موسیٰ اللہ سے ملنے گئے اور جاتے تھے تو ایک دن حضرت موسیٰ کا عشق اپنے عروج پر پہنچا کہ مالک جو آواز کانوں نے سنی ہے دل کہتا ہے وہ بڑی لاجواب ہستی ہے میرے مولا، جب میں تیرا عاشق ٹھہرا، تیری قربت والا ٹھہرا، کرم یہ کر رب آرنی انظر الیک، کرم یہ کر کہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ
دکھا۔ اب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں سے لن ترانی کا علم ہوا۔ اس پر مفسرین نے حضور سید شیخ الاسلام سمیت بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یا 5 مرتبہ سبحیہ فرماتے ہیں یا 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رب آرینی کی صدا لگائی تھی۔ جب یہ صدا لگائی وہ صدا پوری ہو گئی۔ آج معراج کی رات ہے، حضرت موسیٰ نے بھی معراج مانگا تھا، اللہ نے اپنے کلیم کو اس کی شان کے مطابق عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی اور رسول ہیں، جب عطا کیا اس عطا میں کمال یہ ہوا، آج معراج کی رات خالق کہتا ہے موسیٰ آ، میرا محبوب میری ذات سے مل کر واپس آ رہا ہے، تجھے راستے میں کھڑا کرتے ہیں اور ایک ایسا راز بتاتے ہیں کہ میرا محبوب جب واپس آئے گا تو اسے اس ملاقات کے حوالے سے کوئی اعتراض کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا تیری ملاقات بھی ہوتی رہے گی۔ میرا حبیب ہر ملاقات پر معراج کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے کہا تاجدار کائنات ویلکم اہلا و سہلا مرحبا، آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہا کیا تحفہ ملا ہے؟ کہا اللہ نے 50 نمازیں عطا کی ہیں، ورنہ امت میں بد نصیبی کی بنا پر ایک طبقے نے کہا کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور وہی کہہ دیتے، اور دوسری طرف سے جواب یہ ہے کہ بابا چلو حضور کو علم تو نہ صحیح، اللہ تو صاحب علم ہے، مگر یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر کمزور۔ میں نے عرض کیا اللہ کا بھی اس میں منشا اور مقصود یہ تھا کہ میرا حبیب واپس آتا رہے، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوتی رہے، اور میرا حبیب جو ساری کائنات سے جہاں جہان سے وہ اٹھ کر اپنے رب سے ملنے گیا ہے، تو اس ملاقات کا فائدہ یہ ہو کہ ملاقات بھی ہوتی رہے، کام بھی چلتا رہے، اور اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کا کام بھی کرتے رہے۔ کہا 50 نمازیں ملی؟ کہا یا رسول اللہ میرا تجربہ ہے کہ بڑا مشکل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کروں؟ بھائی یا رسول اللہ واپس تشریف لے جائیں اور اللہ سے درخواست کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کریم نے ایک روایت میں 5 نمازیں اور ایک میں 10 پھر تشریف لائے، 45 ہوئی، پھر تشریف لائے، ایک روایت مبارکہ میں 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک میں 5 دفعہ آتے جاتے رہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا کہ نماز کا کمال یہ ہے کہ یہ کہیں اور سے تحفہ ملا ہے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تشریف لے جائیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں امت کے لیے اللہ نے جو بڑی محبت میں تحفہ عطا کیا ہے 5 بھی نہ۔ حضور چلنے لگے تو خالق کائنات نے وہی فرمائی میرے حبیب تجھے 50 دی تھی، مگر 50 کم ہو کر 45 رہ گئی، پر میرے محبوب سن، کمال یہ ہے تیری امت نماز ادا کرنے والی بن گئی، ادائیگی والی بن گئی، قیام الصلاۃ ہو گیا، تو میرے حبیب پڑھیں گے 5، اور میں رب اتنا کریم ہوں ان 5 کو بدلتے ہوئے اجر 50 کا ہی۔ وہ تحفہ جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے آقا نے وہاں سے عطا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تحفہ، اب یقین کیجئے نمازی بننے کے لیے الفاظ سخت بھی ہو سکتے ہیں، میں پیش کی معذرت خواہ ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی بنا دے نمازی، ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب مل جائیں وہ کوئی ایسا تعویذ دے دے۔ نہ تعویذوں سے نماز ملتی ہے، نہ بہت معذرت سے دعاؤں سے نماز ملتی ہے۔ دعا کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جب الصلاۃ خیر من النوم کی صدا مجھے اور آپ کو ملتی ہے، اگر والد بیڈ سے اٹھ کر آ گیا تو یاد رکھ لے اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا میں تو تہجد کو آ جاتا ہوں، قاری صاحب اولاد نہیں اس راستے پر، کیا فائدہ اس تہجد کا؟ تہجد کی سب سے بڑی اس کی ایکسرسائز یہ ہے کہ جب میں تہجد پڑھنے والا ہوں تو ایک لمحہ کے لیے میں نے اولاد کو کیا ڈیلیور کیا؟ قیامت کے دن اللہ روک لے گا
اور وہ پھر ایسا سوال ہے کہ وہ جو سورہ مدثر میں ہے نا کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے آپ کیوں بابا جی جہنم میں ہیں؟ وہ ناراض نہ ہو، ہمارے چونکہ 3-4 ساتھی تاجر کو آتے ہیں، ایسا نہ ہو کل مجھے مسجد بھی کھولنی پڑے، اذان بھی خود دینی پڑے، مگر یاد رکھ لیں جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے تہجد گزار اس لیے ہم پھنسیں گے کہ ہم نے اپنا تو سمجھا، پر آگے جو اولاد کے لیے تھی سب سے آسان بات تھی، گل نہیں مندی، یہ سب سے بڑا وہ فتنہ ہے جسے ہم نے آسانی سے، جیسے کبوتر جب پریشان ہوتا ہے اس پر حملہ ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے، یہ میں نے اور آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، اگر نہیں کی، اولاد نہیں مانتی تو ایک بار دیکھ لیں بیٹا اسکول نہ جائے، کیا ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے؟ میں مان جاؤں گا کہ آپ بڑے درویش ہیں، کیا بیٹا ٹیوشن پڑھنے نہ جائے؟ میں نے بڑے بڑے ٹھنڈے دماغ والے لوگوں کو کستے دیکھا ہے، کیا ہوا بیٹا ٹیوشن نہیں گیا، میرا اللہ گواہ میں نام نہیں لے سکتا، تو میں نے کہا حضور برکت آ جاتی اگر کبھی کسی دن میں اور آپ رو پڑتے کہ میرا بیٹا ٹیوشن تو جاتا ہے، وہ اچھے سکول بھی پڑھنے جاتا ہے، مگر قاری صاحب بد نصیبی ہے کہ وہ مسجد کی طرف نہیں چلتا، پھر وہ گوگل پر کیا کرے گا، پھر وہ سوشل میڈیا میں کیا دیکھے گا، دنیا بدل جائے، گن پوائنٹ پر کھڑا کر لے، اس کے دل میں کبھی بھی حیا نہیں آئے گا، اس کی آنکھوں میں کبھی بھی حیا نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کرتے رہیں اسے بلا شبہ کتبے وقت کے قدموں میں بہت معذرت سے بٹھا دیں۔ انقلاب کے لیے جو آغاز ہوتا ہے وہ آغاز یہ ہے کہ جب ہم اسے کہتے ہیں نا کہ میں تجھے انعام دوں گا، اچھی بائک لے کے دوں گا، اگر تو اچھے میرٹ پر رزلٹ اچھا لائے گا، تمہارے بینڈز اچھے ہوں گے، تمہارا او لیول اچھے نمبروں میں ہوگا، بیٹا میں جب سکول میں جاؤں تو لوگ کہیں گی یہ فلاں صاحب کا بابا ہے، وہاں ضروری امر ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے بڑی تقریب ہے۔ اور کلندر لاہوری کہتا ہے میرے مولا اگر میرا حساب کرنا ہی ہے، میں تیرا گناہگار بندہ ٹھہرا، اتنا کرم کرنا مجھے میرے آقا کے سامنے حساب کتاب والی چٹ نہ دینا۔ اور جسے اللہ نے وہ کمال عطا کیا کہ زندہ و جاوید دل عطا کیا تھا، یہ ہمارے وہ کتنے بچے میری اس بات پر مسکرا رہے ہیں، جس کی جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی امر ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وضو کیسے کرنا ہے، کبھی نہیں کہا کہ بیٹا نماز ہے کیا، کبھی نہیں پوچھا کہ تو اس معاملے پر چلتا ہے یا نہیں۔ درس تو گدیا سی تھی، ہاں درس میں ناظرہ پڑھنے کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ ہم اتنا بڑا امامہ باندھ لیں، حالانکہ ناظرہ قرآن کے بعد اب یقین کیجئے ہم نے ایک فرض بھی قرآن کا ادا نہیں کیا۔ میری زندگی گزر گئی کہ جب قرآن حکیم پڑھانے جاتے ہیں لوگ بڑا حیا کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مگر آج تک میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں جو لوگ پہلے پیسے بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، ان چھڑو کی ایسا کو مولوی بنانا ہے، مگر قرآن میرے اور آپ کے لیے کوڈ آف لائف ہے، وہ جو رچا لگایا وہ اجر و ثواب ہے، انکار نہیں ہے، ساری باتیں ہیں، مگر سب سے بڑا تعویذ ہے۔ ایک دو آیتیں میں نے اور آپ نے پڑھی ہیں، وہ کہتا کیا ہے؟ اب یقین کیجئے میرے اور آپ کے لیے 2 آیتیں ہی زندگی گزارنے کے لیے کافی، مگر کبھی نہ میں کھولتا ہوں نہ آپ بھی میرے ساتھ چلتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کبھی بھی جو مرضی کر لے وہ صاحب قرآن ہوگا، بابا کو گھر سے نہیں نکالے گا، وہ صاحب قرآن ہوگا، ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھے گا، پیسے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے وہ صاحب قرآن سے عقیدت رکھے گا۔ اور اگر ہم قرآن کی طرف نہیں لے جاتے، اچھی ٹائی پہناتے ہیں، اچھا سوٹ لے کے دیتے ہیں، اچھے سکول بھیجتے ہیں، جب وہ او لیول سے اوپر جاتا ہے وہ کہتا ہے who is that؟ کیا ہے والد، کیا ہے ماں؟ اب کیا بتائیں گے اسے؟ اس نے تو باپ کے درجے کو ہی مردہ بنا دیا۔ جب میں نے اور آپ نے باپ سے ڈیڈ بنے، جب میری اور آپ کی تربیت نے اسے یہ تو فخر تھا کہ بیٹا 90+ مارکس لینے والا ہے، مگر سب سے بڑا امتحان اور پرچہ فیل ہونے والا یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی جب قبر میں جائیں گے، ہمارے جن کے والدین اب قبور میں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟
کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور جب نہیں کر سکتے تو آج دنیا میں پہلا قدم ہے کہ اللہ رزق دے، برکتیں دے، آپ کو بادشاہت عطا کرے، مگر سب سے بڑی بادشاہت یہ ہے کہ جب مجھے اللہ نے دین دیا ہے تو پھر ہماری نسلوں میں بھی دین آئے ہماری، اور پھر یقین کیجئے وہ انشاءاللہ سے، سبحان اللہ سے پہلا آغاز یہ ہے، جوتوں سے بھی نہیں، آپ بیٹے اور بیٹی سے محبت کیجئے، اسے اس راستے کی طرف لائیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تجھے انعام دوں گا، تجھے یہ ملے گا، اس کی جگہ کہ بیٹا تو اگر پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو تیرے لیے یہ انعام ہے، تو اگر نماز کا ترجمہ پڑھتا اور پڑھا کے آتا ہے تو تیرے لیے یہ انعام ہے۔ اب یقین کیجئے محبت سے ایک دن بیٹے کو کہیں، دوسرے دن بیٹا آپ سے پہلے مسجد کی طرف آئے، اور اگر یہ نہ ہوا، محافل میلاد کو سلام ہے، ہماری قربانیوں کو سلام ہے، عشق مصطفیٰ کے دعووں کو سلام ہے، مگر ان ساروں کا سلام تبدیلی والا اور برکت والا تب ہے کہ جب میرے اور آپ کے دل میں وہ اس انداز میں بس جائے کہ پھر زندگی جاتی ہے تو جائے، جو عہد کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان نام ہی اس کا ہے، مولا میری مرضی نہیں ہے، میرا ارادہ نہیں ہے، میری سوچ نہیں ہے، میری خواہش نہیں ہے، ارادہ بھی تیرا ہے، مرضی بھی تیری ہے، خواہش بھی تیری ہے، اور میں اعلان یہ کرتا ہوں اس سب پر عمل کروں گا، پھر مسلمان کروں گا۔ مجھے تو نہیں الحمدللہ تعالیٰ نہ کبھی کسی قاری کو نظر لگی ہے، ایک بچہ ہمارا وہ کہتا ہے مجھے نظر لگ جاتی ہے نماز پڑھتے، کوئی قاری آج تک، اور سب سے زیادہ نظر تو ہمارے لیے ہونی چاہیے، صبح ڈیوٹی ہے الحمدللہ تعالیٰ، میرا مالک ہمیں کرم فرمائے اور اپنے دین کی یہ نوکری دیتا رہے، کچھ بھی نہیں، یہ سارے نفس کے بہانے ہیں، کچھ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا جب ارادہ مصمم نہ ہوا، جب مصمم ارادہ نہیں ہے تو ساری کمزوری۔ آج سے میں اور آپ اگر نمازی ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا آغاز یہ ہے کہ ہم وہ نماز اپنی اولادوں میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں۔ اب یقین کیجئے ایک طرف تبلیغ کریں، اولاد کو نمازی بنائیں، دوسری طرف والدین مصلی پر بیٹھ کر مانگے کہ مالک میں تو یہ کر سکتا تھا، جنہیں رزق جو دینا ہے وہ تیری مرضی ہے، اتنا کرم کر کہ اس کی جبین میں وہ کمال رکھ کہ اس کی جبین تیری بارگاہ میں جھکتی ہو۔ یہ اتنا بڑا فیوچر ہے، یہ اتنا بڑا مستقبل ہے کہ حضور کا فرمان ہے بیٹا مصلی میں اوپر سجدے میں ہوتا ہے تو اس سجدے میں کمال یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا والد یا والدہ جو قبر میں ہے، اس کے سجدے کا صدقہ اس کا عذاب روک۔ ہے کوئی اس کے برابر فیوچر؟ ہے کوئی اس کے برابر گزٹڈ آفیسر ہونا؟ ساری آفیسرشپ سے بڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو ہم نے اسے کبھی نماز پڑھائی ہو، اسے نماز بھی آتی ہو، ہمیں خود نہیں نماز جنازہ پڑھنا آتا۔ اب یقین کیجئے کبھی مسجد بند کر لیں، یہ جتنے لوگوں کو بھی جلدی ہے بہت معذرت سے باہر پوچھ لیں، سب سے بڑا فرض ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ آپ کسی دن سننا شروع کر دیں، بلیو می، زیادہ نہ صحیح آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں آتا ہوگا، اور شاید اکا دکا میرے جیسا کوئی جاہل قاری بھی ہو جسے نہ آتا۔ کیا سیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور میرے آقا کا کمال یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال مبارکہ پر تھے، مولا کائنات علی المرتضیٰ روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کے ہونٹ کو دیکھا، وہ حرکت فرما رہے ہیں، میں نے کہا کوئی امر ہے؟ میں قریب گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے مالک میں تو تیرے پاس آ رہا ہوں میری امت کی خیر کرنا۔ جو اتنا لجپال ماہی ہے، جو اتنا محبوب مکمل و اکمل کامل ہے، جو ایسا تاجدار کائنات ہے۔ پھر مولا علی اور حضرت عباس روایت فرماتے ہیں ہم نے قبر میں دیکھا حضور کے مبارک ہونٹ حرکت فرما رہے ہیں، قریب ہوئے تو میرے آقا قبر میں فرماتے ہیں میرے مالک میری امت کی خیر کر، میری امت کی۔ اور وہ امت آج سے ارادے کی ضرورت ہے، مصمم ارادہ، اور یہی سب سے بڑا صراط مستقیم ہے کہ میں خود نمازی بنوں، تعویذات سے دعائیں، یہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کا پیر بن جاؤں۔ اب یقین کیجئے وہ انقلاب ہے، وہ برکتیں ہیں کہ گھر میں رزق کم یا زیادہ ہونا
یہ تقدیر کے معاملات ہیں، مگر گھر میں ایسا سکون آ جائے گا کہ پھر دنیا اس سکون کو ترستی۔ میرا رب مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ایمان اور استحکام ایمان عطا فرمائے۔ وما علیک الا